آج الحمدللہ سوا پارہ نماز تراویح میں پڑھا گیا ہے۔ 18 سپارے الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں ہمارے، تو کل سے ایک پارہ انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔ کل سے ایک پارہ پڑھا جائے گا، اور جیسے ہی پھر انشاءاللہ آخری عشرہ تاکراتیں شروع ہوئیں گی، اس میں پھر تھوڑا سا بڑھائیں گے، تاکہ انشاءاللہ العزیز 26ویں روزے 27ویں رات کو ہم تکمیل قرآن انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 18 ہے، جس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں سے کیا ہے: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے رہے۔ یہاں سے 18واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کی آخری 18ویں سپارے کی آخری آیت جو ہے، اس کا اختتام ان الفاظ پر ہوتا ہے: وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کھانا بھی، لا یاکلون الطعام، کھانا بھی کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، وہ بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ وکان ربک بصیرا، تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے، تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سامعین محترم، پارے کے آغاز میں نماز اور نماز میں خشوع اور خضوع کا تذکرہ ہے۔ پارے کے آخر پہ انبیاء اور رسول کی حلال کمائی کا تذکرہ ہے، دین کی راہ میں آزمائے جانے کا تذکرہ ہے۔ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت پر چلنا چاہتے ہو تو دنیا کے معاملات دیکھیے، مگر نماز کی پابندی کے ساتھ دیکھیے، شریعت کی حدود اور قیود میں رہتے ہوئے دیکھیے۔ دنیا کے یہ معاملات ان کاموں پہ کبھی حائل نہ ہو جو آپ کے ایمان کی پہچان ہیں، جو آپ کے اسلام کی پہچان ہیں۔ آئیے اس پارے کی روشنی میں وہ کون سے کام ہیں جن سے کسی کا ایمان روشن ہوا کرتا ہے، وہ کون سے کام ہیں جن سے کسی کا اسلام نکھر جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں سب سے پہلا کامل توجہ سے نماز ادا کرنا۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ دوسرا کام فضول کلام سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ بدگوئی، یہ جو ہم بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، جگتے کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں۔ فرمایا سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 3 میں: والذین هم عن اللغو معرضون۔ نمازی وہ ہیں جو خشوع خضوع کرتے ہیں، کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں جو لغو بات سے منہ موڑ لیتے ہیں، گالی نہیں نکالتے، فضول کام ہی نہیں کرتے، فضول بات ہی نہیں کرتے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم جہاں بیٹھتے ہیں فضول چھوڑ کر ہم بے معنی بے مقصد لغویات کا اجتماع کر لیتے ہیں، اور پھر وہ باتیں کرتے ہیں جو ہمارے لیے جائز اور درست ہی نہیں ہوتی۔ اور اکثر بیشتر ہمارا معاملہ آج کل کے حالات میں گورنمنٹ کے حق میں جا رہا ہے، کوئی اس کی مخالفت میں کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم، نہ اس کا ہمیں کوئی قیامت والے دن اجر ملنا ہے، نہ رب العالمین نے ہم سے پوچھنا ہے کہ تو نے بتلا باتیں کی تھی کہ نہیں، تم نے پولیٹکس پر بات کی تھی یا نہیں کی تھی، سیاست پر بات کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اتنا مہنگا روزہ ہے، اتنا قیمتی عمل ہے، اللہ کو یہ اتنا پسند ہے، روزے رکھ کر بھی ہم لغویات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مومن وہ فلاح ہوں گے، وہ فلاح اور کامیابی حاصل کریں گے جو لغویات سے منہ موڑ لیں گے۔ تیسرا کام زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ فرمایا والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، آیت نمبر 4 میں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ النور آیت نمبر 56 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور سورۃ نور بھی اسی پارے میں ہے، سورۃ نور بھی
اسی پارے میں ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر تمہارا رب رحم کرتا رہے۔ اللہ اکبر، تم پر رحم کیا جائے۔ اور چوتھا معاملہ فرمایا بدکاری سے اجتناب کرنا ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں ارشاد فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ مومن کامیاب ہوں گے۔ کیا کرتے کیا ہیں کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے ساتھ کہ یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہے، اگر انہوں نے خواہشات پوری کرنی ہوتی ہے تو بیویوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی ملکیت کی لونڈیوں کے پاس جاتے ہیں۔ آج کل لونڈیوں کا سلسلہ نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد ہوتا، جنگ ہوتی، تو دشمن کافروں کی جو خواتین میدان جنگ میں اپنے فوجیوں اور لڑنے والوں کے ساتھ، جنگجوؤں کے ساتھ آتی تھی، میدان جنگ میں مسلمانوں کو اللہ فتح دیتا تو مال غنیمت میں ان کے جو افراد پکڑے جاتے دشمنوں کے وہ غلام ہوتے، جو عورتیں ہوتی وہ لونڈیاں ہوتی، اور جو مال گھوڑے، اونٹ، تیر، تلوار، نیزہ، لڑنے کا سامان، ڈال اور اس طرح کے برچھے جو ہوتا یہ مال غنیمت ہوتا۔ تو جو مرد ہوتے وہ غلام ہوتے، جو عورتیں ہوتی وہ لونڈیاں ہوتی، اور جو مال ہوتا وہ مال غنیمت ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ کیا ہے۔ پانچواں اللہ تعالیٰ نے جو کام بتلایا ہے وہ ہے وعدے کی پاسداری۔ آیت نمبر 8 میں سورۃ المؤمنون کی ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، جو وہ اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اگر مومن بننا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی۔ چھٹا معاملہ، چھٹی چیز، اللہ اکبر، چھٹی نشانی فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، مومن کامیاب وہ ہوں گے جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ساتواں کام فرمایا عبادت خدا بندی کی دعوت دینا۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ افلا تتقون، تم اپنے رب سے ڈرنے والے نہیں ہو؟ کیوں بھائی، ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہم ڈرتے ہیں، ہم اپنے رب سے ہمارا رب کے علاوہ ہے کیا؟ ہماری خوشی غمی، ہماری تونگری، ہماری فقیری مسکینی، ہماری روشنی اندھیرا، ہمارا دن اور رات، اگر ہمارا رب نہیں ہے تو سمجھو پھر کچھ نہیں ہے۔ ہمارا تو سب کچھ ہی ہمارا رب ہے۔ خوشیاں وہ دیتا ہے، آزمائشیں وہ دیتا ہے، اور تکلیفیں وہ دیتا ہے، اور خوشیوں کے بعد پھر اور زیادہ خوشیاں وہ دیتا ہے، تکلیفوں کے بعد آسانیاں ہمارا رب پیدا کرتا ہے، اندھیرے کے بعد روشنیاں بھی وہی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آٹھواں کام الحمدللہ کا ورد کرنا، الحمدللہ کا ورد کرنا۔ آیت نمبر 28 میں اللہ فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو کہنا الحمدللہ الذی نجانا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی ہے۔ نواں کام حلال مال استعمال کرنا ہے۔ سورۃ المؤمنون میں جو اللہ نے کہا ہے نا کامیاب ہونے والے مومن کون ہیں، تو ان میں نامی نشانی نواں کام کیا ہے؟ حلال مال استعمال کرنا۔ دلیل کیا ہے؟ آیت نمبر 51 فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ بات بڑی گہری ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الرسول، اے میرے پیغمبروں، اے میرے رسولوں۔ اور بھائی رسول وہ ہوتے ہیں جو موجودہ وقت میں اپنی امت میں سب سے زیادہ عزت والا
جو بندہ ہوتا ہے، جو مقام ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ رسول کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے انبیاء اور رسولوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو کھاؤ، اے میرے پیغمبر کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ اور عمل کرو نیک عمل۔ کون سے عمل کرو؟ نیک عمل۔ تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے بڑا اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسولوں کو کہتا ہے کلوا من الطیبات، حلال کھاؤ، تو پھر میرے اور تمہارے لیے کس طرح جائز ہو سکتا ہے ہم حلال نہ کھائیں؟ ہمیں بھی حکم ہے حلال کھانا ہے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کھانا حلال ہے اور کام نیک کرنے ہیں، اچھے کام کرنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 10واں کام سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا تقوی اختیار کرنا ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، یقیناً جو لوگ اپنے رب کے ڈر سے، اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ 11واں کام کیا ہے؟ شرک سے اجتناب کرنا ہے۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سورۃ النور کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، وہ عبادت کریں گے، میری عبادت کریں گے، یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد جو لوگ نہ شکری کریں گے اور کفر کریں گے یقیناً وہ فاسق ہے۔ وہ کون ہے؟ فاسق ہے۔ کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ جو شرک سے اجتناب کرتے ہیں اور عبادت کس کی کرتے ہیں؟ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور 12واں کام کیا ہے؟ حق کی دعوت دینا، حق کے راستے کی، سیدھے راستے کی دعوت دینے والے کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 73 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کیوں بھائی؟ قرآن کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ سیدھے راستے کی۔ اللہ کے انبیاء نے کس بات کی دعوت دی ہے؟ سیدھے راستے کی۔ آج کے اس زمانے میں اللہ کے بندے قرآن اور حدیث کے تابع داری کرنے والے کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں، وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ 13واں کام اللہ کی پناہ طلب کرنا ہے۔ آیت نمبر 97 اور 98، 97 اور 98 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے، اے میرے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے۔ کس سے؟ شیطانوں سے اور ان کے برے وسوسوں سے۔ اور فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ کون؟ شیطان۔ شیطانوں کی پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، اے شیطان میرے پاس نہ آئے، مجھے ورغلا نہ دیں۔ اور 14واں کام کیا ہے؟ استغفر اللہ کا ورد کرنا۔ آیت نمبر 118 میں اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، سورۃ المؤمنون کی یہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 118۔ کیا کہا؟ اور کہو اے میرے رب تو بخش اور رحم کر، تیرے سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تیرے سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ آیت نمبر سورۃ نور کی آیت نمبر 5 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب میں، اللہ کے ہاں توبہ کرو تاکہ وہ تمہیں نجات دے دے، تاکہ وہ تمہیں نجات دے دے۔ تم نجات پاؤ گے کس کام سے؟ توبہ استغفار کرنے سے۔ 15واں کام سورۃ النور کی آیت نمبر 22۔ اب سورۃ النور ہم نے شروع کر لی ہے،
سورۃ المؤمنون ختم ہو گئی ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آیت نمبر 22 سے اللہ کہتے ہیں کسی کو معاف کرنا ہے تو دل سے معاف کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دل سے معاف کرنا ہے۔ سورۃ النور میں بڑے سارے واقعات ہیں، اللہ اکبر۔ اب ٹائم کافی ہو گیا، میں صرف مضامین بیان کرتا ہوں، تفصیل میں پڑھ کے نا ہر آیت اور ترجمہ سنانے لگ گیا۔ دل کرتا ہے قرآن پڑھتے جائیں اس کو سمجھتے جائیں۔ اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ ہمیں تیرے قرآن سے بڑی محبت ہے، ہم تیرے قرآن کی ہر بات کو اللہ کے فضل سے مانتے ہیں۔ اللہ جتنی ہماری طاقت اور قوت ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہماری عبادات کو ریاضات کو قبول فرما لے۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا دل سے معاف کرنا ہے، اور 16واں کام ادب اور آداب بجا لانا ہے۔ ادب اور آداب بجا لانا ہے، مطلب گھروں میں داخل ہونے کے اللہ تعالیٰ نے آداب بتلائے ہیں، گھروں میں داخل ہونے کے۔ ہمارے ہاں تو یہ بات ہی نہیں نہ سمجھی جاتی، کسی کے گھر جانا ہو تو ہم دروازہ کھولتے اور اندر چلے جاتے ہیں بغیر پوچھے۔ اللہ تعالیٰ نے آداب بتلائے ہیں۔ اور 17واں کام یہ ہے کہ نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہاں ہمارے معاشرے میں عجیب ہی بات ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے دیکھو وہ فلاں عورت ہے، وہ فلاں بی بی ہے، وہ فلاں لڑکی ہے، بڑا بٹر دیکھتی ہے، ادھر دیکھتی ہے ادھر دیکھتی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے۔ او اللہ کے بندو سنو قرآن، سنو قرآن، اور قرآن کی آیت نمبر 30 ہے، قرآن کی آیت نمبر 30 ہے، سورۃ نور ہے اور اس کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مومن مردوں کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی ہے، کیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، پہلے مردوں کو کہا ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرو، وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین ہے، پاکیزگی کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر، ان سارے کاموں سے خبردار ہے جو تم کام کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سارے کاموں سے جانتا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں، مومن عورتوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اپنی نظروں کو نیچا کر لو، اپنی شرمگاہ اور محاسن کی حفاظت کر لو، اپنے سینوں پر بڑی بڑی چادریں اوڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کن کو مخاطب کیا ہے؟ مردوں کو۔ اور یہاں حالت کیا ہے؟ مرد سب کچھ دے کے کہتا ہے وہ فلاں بھی ادھر دیکھ رہی تھی، فلاں بھی ادھر دیکھ رہی تھی، وہ بڑا دیکھتی ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اور اس ظالموں، اللہ نے پہلے تمہیں حکم دیا ہے۔ مرد یہ چاہتا ہے کہ اسے جو بھی عورت نظر آئے اس کی نظر نیچے ہو، اور عورت یہ چاہتی ہے کہ مرد ہمیں کوئی بھی نہ دیکھے۔ شرم اور حیا والی مومن عورتوں کی یہ صفات ہے، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی مرد نہ دیکھے۔ پردہ بھی کرتی ہیں، نقاب بھی کرتی ہیں، بڑی چادریں بھی لیتی ہیں، پھر بھی مرد یہ کرتے ہیں پہلے اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں اور دل میں یہ خیال رکھتے ہیں ایک دفعہ دیکھیں کیڑا گناہ ہو رہا ہے، تو وہ پھر نظر لگاتے ہیں، تو پھر لگائے رکھتے ہیں، توڑ اس کو گھر میں داخل کر کے آتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چند سال پہلے، اس وقت میں کراچی اسلامک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، 97 کی بات ہے، 96 یا 97 کی بات ہے، تو ہمارے وزیر آباد کی ایک بڑی معروف صحافیہ ہے، کالم نگارہ ہے، طیبہ ضیاء اس کا نام ہے، طیبہ ضیاء چیمی ہے، چیمہ فیملی کی ہے، اور یہاں بیگ چک کا میں نے سنا ہے وہ یہاں بیگ چک کے رہنے والی ہے۔ مکتوب امریکہ، اس کی رہائش امریکہ میں ہے، اور اس کا نوائے وقت میں اس وقت بھی کالم آتا تھا مکتوب امریکہ کے نام سے۔ تو اسٹوڈنٹ لائف میں ہمارا سب سے زیادہ مشغلہ یہ ہوتا تھا کہ مطالعے کے بعد، ہماری اپنی تعلیمی مطالعے کے بعد سب سے پہلے ہمیں اخبار ملنا چاہیے، وہ پڑھنا ہے، حالات دیکھنے ہیں کیسے، وہ ایک عمر ایسی ہوتی ہے۔ تو تھے بھی ہم کراچی میں، تو پنجاب کے حالاتوں میں بڑے زیادہ پڑھنے پڑتے تھے، کیا حالات ہیں پنجاب کے۔ تو اس وقت میں نے مکتوب امریکہ ایک کالم پڑھا، اور طیبہ ضیاء نے وہ کالم لکھا تھا، اور بڑا ہی شاندار اس نے وہ کالم لکھا۔ آج بھی مجھے یاد ہے، اس نے لکھا کہ ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی خاتون، اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی بہن بیٹی اپنی نظروں کو نیچے رکھے، وہ شرم اور حیا والی ہو، اور ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ میں ہر عورت کو دیکھوں۔
یہ اس نے بڑے صاف لفظوں میں لکھا، اور تقریباً بات ایسے ہی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں ایک راستے سے نکلی، میں اپنے گھر سے نکلی، میں نے بایا پہنا ہوا تھا، میں نے پردہ کیا ہوا تھا، اور میں گھر سے نکلی اور دوسرے بازار اپنے گھر میں جا رہی تھی، ایک گھر سے دوسرے عزیزوں کے گھر میں جا رہی تھی یا بھائی کے گھر میں جا رہی تھی۔ اپنا واقعہ لکھا ہے یا کسی اور کا لکھا، کہتے ہیں میں نے مکمل پردہ کیا ہوا تھا، دور سے میں نے دیکھے نوجوان کھڑے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا کہ یہ پردے میں ملبوس ہے، اس کے باوجود مجھے دیکھ کر وہ یہی محسوس کر رہے تھے کہ شاید یہ عورت ہمیں ہی دیکھ رہی ہے۔ کوئی اپنے بالوں کو سیدھا کر رہا تھا، کوئی اپنے کپڑوں کو سیدھا کر رہا تھا، کوئی اپنے جناب پینٹ شرٹ کو سیدھا کر رہا تھا، اور یوں محسوس کروا رہے تھے، ہر بندہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ خاتون صرف مجھے دیکھ رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اس نے محسوس کیا وہ اس نے لکھ دیا۔ اور عموماً دیکھا جائے تو یہی ہوتا ہے کہ مرد جتنے مرضی پابندی کے ساتھ کھڑے ہوں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہو، بیٹیاں، بہنیں، بیویاں، مائیں یہ با پڑتا ہوں اور شرم و حیا والی ہو، وہ گلی اور بازار میں کھڑے ہو کے بٹر بٹر ایسے ہی دیکھتے ہیں عورت کو، اور یہی محسوس کرتے ہیں کہ یہ شاید مجھے ہی دیکھ رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کن کو حکم دیا ہے نظریں نیچے کرنے کا؟ مردوں کو حکم دیا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بہت سارے نکات ہمارے باقی ہیں اور وقت کی بڑی قلت ہے، وقت کی بڑی قلت ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت نور میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام بیان کیے ہیں، اور ایک مشہور واقعہ جو ام المؤمنین، مسلمانوں کی ماں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین بیوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ، اللہ اکبر، سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے کے ذریعے سلام بھیجا تھا۔ اللہ اکبر۔ ان اماں جی پر ایک تہمت لگی، اور وہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اور بھائیو، ہماری مائیں ایسی تھی جن کی شان میں، جن کی برات میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور آج کی ہماری ماؤں کے لیے یہ سبق ہے، بیٹیوں کے لیے یہ سبق ہے اور پیغام ہے۔ اگر چاہتی ہیں کل قیامت کے دن مسلمانوں کی جو مائیں ہیں، ازواج امہات المؤمنین، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر آج کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی، ہماری ماؤں کی رفاقت ملے، ان کا ساتھ ملے، تو آج پھر کھلا پیغام ہے، ان کی سیرت پر عمل کر لو، ان کی سیرت پر عمل کر لو۔ جو بھی بچی اور لڑکی یہ چاہتی ہے کہ میں کل قیامت کے دن جنت کی خواتین کی جو سردارہ عورت ہوگی وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی۔ اللہ اکبر۔ جو عورت چاہتی ہے کہ مجھے کل ان کا ساتھ ملے تو وہ پھر ان کی سیرت کو پڑھ لے، ان جیسا بننے کی کوشش کرے۔ جو چاہتا ہے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ لے، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرے، پھر انشاءاللہ ہمارے گھر بھی درست ہوں گے، گلیاں بھی، محلے بھی، ہمارے علاقے بھی، خاندان بھی، اور انشاءاللہ تربیت بھی اچھی ہوگی۔ ایک تو اس میں وہ معاملات بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، دوسرے پردوں کے احکام نازل کیے ہیں، تیسری بات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیٹوں کے لیے حکم نازل کیا ہے کہ گھر کے بیٹے اپنی امی اور ابو کے کمرے میں کب جا سکتے ہیں اور کب نہیں جا سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اور یہ حکم دیا ہے کہ گھر کے بیٹے بھی اپنے ابے اور اماں کے کمرے میں جائیں تو اجازت لے کر جائیں، اور 3 ایسے ٹائم ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے کہ ان ٹائموں میں تم اپنے ابو اور امی کے کمرے میں بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں تو یہ بات ہی نہیں سوچی جاتی۔
یہ بات ہی نہیں مانی جاتی. اور اللہ تعالیٰ نے تو بڑی سختی سے یہ بات کہی ہے، اللہ اکبر، کہ اپنے ابو اور امی کے کمرے میں جانا ہے تو اجازت لے کر جانا ہے، اجازت لے کر جانا ہے. بھائیو یہ قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے، ہم اسے پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی نا. فرمایا ثلاث عورات لکم، 3 ایسے وقت ہیں جس میں تمہارے لیے پردے کی بات ہے. کن کی؟ ماں اور باپ کے کمرے میں بیٹوں کو بھی جانے کی اجازت. فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے کوئی بیٹا اور بیٹی اپنے ماں باپ کے کمرے میں پوچھے بغیر داخل نہ ہوئیں. گھر میں نہیں، کمرے کی بات کر رہا ہوں. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الظُّهْرِ، اور نماز ظہر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کیا کرتے تھے. قرآن کریم پکڑانا، قرآن پکڑا ادھر. نماز ظہر کے بعد کیا کرتے تھے؟ قیلولہ کرتے تھے. اور فرمایا وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، تیسرا ٹائم کون سا ہے؟ نماز عشاء کے بعد. اللہ رب العزت کہتے ہیں ان 3 ٹائموں میں بیٹے جو ہیں، بیٹیاں جو ہیں، گھر کی جو رونق ہے، اپنی سگی اولاد بھی اپنے ماں باپ کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتی. اللہ اکبر. اور وجہ کیا فرمائی؟ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 58 ہے. سورۃ النور کی آیت نمبر 58 ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. اللہ، وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، وہ تمہارے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، ان کو 3 موقع پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ وہ اجازت کے بغیر اپنے والدین کے کمرے میں بھی نہ جائیں. فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے. وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، اور اس وقت ظہر کے بعد جب تم اپنے کپڑے اتار کر آرام کرتے ہو. اللہ اکبر. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی بیٹوں کو، بیٹیوں کو جو چھوٹے ہیں، بالغ تو ویسے ہی عقل مند ہو جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں جانے سے پہلے ویسے ہی اجازت مانگتا ہے. یہ چھوٹے بچوں کے لیے حکم ہے اللہ رب العزت کا جو بالغ نہیں ہوئے. اللہ اکبر. ثلاث عورات لکم، یہ 3 ٹائم ہے تمہارے پردے کے. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان 3 ٹائموں کے علاوہ نہ والدین پر کوئی سختی ہے، نہ بچوں پر کوئی گناہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس آتے جاتے رہیں. طوافون علیکم، ہاں وہ اپنے ماں باپ پر آ سکتے ہیں. بعضکم علی بعض، بعض کا حصہ ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. اللہ کہتے ہیں اسی طرح ہم قرآن کی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. بے شک واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ تعالیٰ نے تو معاملات ہی آسان کر دیے ہیں. کہا وہ جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، بس ان کو چاہیے کہ وہ اسی طرح اجازت طلب کریں. کس طرح؟ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جب وہ بالغ نہیں تھے، چھوٹی عمر میں تھے، جس طرح اس وقت وہ اجازت لیتے تھے، اب بھی ان کو چاہیے اجازت لے کر اپنے والدین کے کمرے میں جائے. سامعین محترم، بات بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ احکام ہیں قرآن کے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہے. یہ ہر گھر میں بچوں کو پتہ ہونے چاہیے، بڑوں کو پتہ ہونا چاہیے. جائے کہ اللہ رب العزت نے والدین کے کمرے میں چھوٹے بچوں کو بھی بغیر اجازت کے جانے کے منع فرمایا ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ہم کسی اور کے گھر میں بغیر اجازت کے کسی وقت داخل ہو جائیں؟ اے اللہ تو اس قرآن کو، اس کتاب کو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا دے. اے اللہ اس کتاب کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جو تیرے احکامات ہیں ان کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کتاب کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، زندگی کے اندر بہترین اس کو ہمارا ساتھی بنا دے. اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں ہماری رہنمائی اس کتاب قرآن کریم کے ذریعے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے اے اللہ تو ہماری رہنمائی کرتے رہے. اے اللہ یہ کتاب تیری بیماروں کے لیے شفا ہے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں،
بدعات میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ اس کتاب کے ذریعے ان کی رہنمائی فرما دے، اے اللہ شرک جیسی بیماریوں سے محفوظ فرما دے، اے اللہ ہمارے جو دوست احباب عزیز و اقارب ہیں، اللہ جو ہم یہاں جمع ہیں، میرے بیٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے طالب علم ہیں، اللہ تیرے گھر کے مہمان ہیں، اے اللہ بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، مائیں اور بہنیں بھی ہیں، اے اللہ تیری بندیاں بھی ہیں، اے اللہ جو بیمار ہے اللہ اسے صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہمارے اس مسجد کے متولی مرزا عبدالرشید صاحب، اے اللہ ان کے جگر کا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے، اے اللہ تو اپنا فضل کر دے، اے اللہ ان پر اپنا فضل کر دے، اے اللہ ان پر اپنا انعام کر دے، اے اللہ یہ گھر بے شک تیری رضا کے لیے انہوں نے بنایا ہے، اے اللہ یہ بڑی نیکی ہے، آج کے اس دور میں ہر بندے کو اپنا مال بڑا پسند ہے، اللہ جسے تو پسند کرتا ہے وہی خرچ کرتا ہے، اے اللہ اپنے بندے مرزا رشید کو صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ اپنے بندے محمد ایوب کو اے اللہ کامل صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہمارے بھائی اویس کی والدہ کو صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ جو تیرا بندہ بیمار ہے، اے اللہ باری خان بھی بیمار ہے، اللہ تیرے گھر کو آباد کرنے والا تھا، اللہ اسے بھی صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہمارے والدین میں سے جو بیمار ہے اللہ اسے صحت تندرستی عطا فرما، ہمارے عزیز و اقارب میں جو بیمار ہے اللہ اسے صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بھی بیمار ہے اللہ تو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ تیرا بندہ غلام رسول رانجھا آج بھی اللہ مجھے وہ چلتا پھرتا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آج بھی اس گھر میں آیا ہوا ہے، اے اللہ پچھلی عمر میں تو نے اس کو توحید کی ہدایت دی، اسلام کی دین کی ہدایت دی، اللہ پھر جب تیرے بندے کو ہدایت آئی وہ دین پر کھڑا ہو گیا، اے اللہ میں گواہ ہوں وہ یہاں بھی ہماری قرآن اور حدیث کی بات کو سنتا اور پھر اپنے گاؤں میں اپنی مسجد میں لے جا کر وہاں بھی لوگوں کو قرآن اور حدیث کی دعوت دیتا تھا، اے اللہ تو اپنے بندے غلام رسول کو بھی معاف فرما دے، اے اللہ اس کے اعمال کو بھی قبول کر لے، اے اللہ اس کی اولاد کو ہمارے بھائیوں کو رانجھا برادران کو اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ان کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کی اولادوں کو بھی قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو ان کو معاف فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ تو ان کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ ہمارے ہمسائے میں سے، اے اللہ ہماری گلی میں سے محلے میں سے، اے اللہ اس محلے میں سے عزیز و اقارب میں سے رشتہ داروں میں سے ہمارے خاندانوں میں سے جو بھی تیرے پاس آ چکا ہے اللہ تو اس کو معاف فرما دے، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، اے اللہ تو رمضان کی ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزادیاں دیتا ہے، اے اللہ ہم بھی تیرے بندے ہیں بڑے ہی گناہ گار ہیں، اے اللہ نافرمان ہیں، اللہ غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، اے اللہ ہم اپنی طاقت اور قوت کے مطابق بساط کے مطابق کوشش کرتے ہیں ہم تیری نافرمانی نہ کریں، پھر بھی اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اے اللہ شرک سے بچے ہوئے ہیں، اے اللہ تیری مدد کے ساتھ تیری توفیق کے ساتھ شرک سے بچے ہوئے ہیں، اے اللہ جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جن کو تو رمضان کی ہر رات جہنم سے آزادیاں دیتا ہے، اے اللہ جن کو جہنم سے آزادیاں دیتا ہے ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے، اے اللہ ہمارا بھی ان میں نام لکھ دے، اے اللہ ہمیں قیامت کی عظیم کامیابی سے ہمکنار کر دے، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے، اے اللہ ہمیں زندہ رکھ دین پر، اے اللہ اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو رزق حلال عطا فرما، اے اللہ جو اپنی اولاد کے معاملات میں اللہ پریشان ہے ان کی اولادوں کو اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہمارے سینوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، اے اللہ تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو نے خود کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اللہ ہمیں یقین ہے تو قبول کرتا ہے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا لے، اے اللہ وہ قرآن سے محبت کرنے والے ہو جائیں، اللہ اس معاشرے کے اس دنیا کے معاشرے کی دلدلوں سے اور ذلت اور رسوائیوں سے ہماری اولاد کو بچا لے،
اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والی بن جائیں، اللہ تیرے دین کو پسند کرنے والی بن جائیں۔ اے اللہ یہ دنیا کی رنگینیوں سے اے اللہ ان کو بچا لے۔ اے اللہ بے اولاد جوڑوں کو اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما، زندگی والی اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی بیٹے، اے اللہ ہمارے بھائی بیٹے جو دیار غیر میں ہیں، مسافر ہیں، بیرون ملک میں ہیں، اللہ ان کے آنے جانے کے معاملات، کفالت کے معاملات، تنازل کے معاملات، مزدوریوں کے معاملات، اے اللہ ان کے رزق حلال کے معاملات، اے اللہ ان میں مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں زندہ رکھ دین پر، دین اسلام پر، موت دے تو شہادت جیسی عظیم موت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔